السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ ونفسہ وجارہ تکفرها الصلاة والصوم والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے درس میں جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ عنوان اور موضوع یہ ہے کہ دور حاضر میں تباہ کن فتنے، ایسے فتنے جو ہلاکت کا باعث بنتے ہیں، ان کا کچھ تعارف ہوگا اور پھر ان کا کچھ حل پیش کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے ایسے پرفتن دور کے اندر۔ محترم سامعین، اگر غور کیا جائے تو جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سے لے کر آج تک جو پہلے وقت گزرا ہے، جتنا دور بھی گزر گیا ہے، اتنے فتنوں والا دور پہلے نہیں گزرا۔ سب سے بڑھ کر فتنے آج کل کے دور میں ہیں۔ اتنے زیادہ فتن ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ فتنے ہیں کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جتنی پیشین گوئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں فتنوں کے متعلق، وہ ساری کی ساری اس زمانہ میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جو بات بھی آپ نے فتنوں کے متعلق بیان فرمائی نا کہ ایسے ایسے ہوگا، ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، کچھ لوگ ایسے آئیں گے، ان کے اندر یہ چیز ہوگی، جتنی بھی احادیث آپ اکٹھی کر لیں فتنوں کے متعلق جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تقریباً سارے کا سارا اس زمانے میں پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ایسے غیر محسوس انداز میں پورا ہو رہا ہے، ہم اس کو فتنہ سمجھ بھی نہیں رہے۔ وہ ہے بھی فتنہ، آزمائش، انسان کی پریشانی۔ افسوس یہ ہے کہ میں اور آپ اس کو فتنہ سمجھتے ہی نہیں، اس کے جواز کے فتوے ہم نکالتے ہیں، اس کے درست اور ٹھیک اور جائز ہونے کی ہم باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ سرایت کر چکا ہے ہمارے اندر۔ آج اور کل اور، بس چلتے چلتے پھر اور کا اور ہوتے ہوئے حرام چیز جائز ہو جاتی، پہلے وہی چیز حرام، اب وہی جائز۔ یعنی ایسے فتنے کے اندر غرق ہوئے کہ اب ہم اس کو منع بھی نہیں کر سکتے، تو فتنہ اسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہر چیز کی کمی ہوگی، فتنے عروج پر ہوں گے، یعنی ہر چیز کم ہو جائے گی، فتنے کم نہیں ہوں گے، آزمائشیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ وہی زمانہ تو ہے۔
ہر چیز کی قلت، لیکن فتنے بڑھ رہے ہیں، فتنے عروج پہ جا رہے ہیں۔ فتنے کا معنی ہی آزمائش ہے، آدمی آزمائش میں پڑ جاتا ہے، پریشانی میں چلا جاتا ہے، دکھ اس کے واضح ہونے لگتے ہیں۔ اتنے فتنے آئیں گے، اتنے زیادہ ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں صحیح بخاری اور مسلم میں فرمایا ہر گھر میں فتنہ ہوگا، کوئی گھر فتنے سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ وہی زمانہ ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی نظر عمیق سے دیکھیں نا تو ہم سب کے گھروں میں فتنے ہیں، انداز اور ہوں گے، چیزیں اور ہوں گی، اشیاء مختلف ہوں گی، لیکن فتنے ہمارے سب کے گھروں میں آ چکے ہیں۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تھی نا کہ ہر گھر میں فتنے آئیں گے تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے تھے کہ گھروں میں فتنے آ جائیں گے۔ کیا لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ وہ نمازی نہیں ہی ہوں گے؟ 100 خیال ذہن میں آئے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود آزمائشیں اور فتنے ہمارے گھروں کے اندر۔ تو میں تمام فتن کا یہاں تو احاطہ نہیں کر سکتا، اگر ایک ایک فتنے کی بات کی جائے نا تو بہت سارا ٹائم لگے، صرف نام ہی شمار کرنے لگیں تو میں نے آپ کے شروع میں آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ فتنے شمار نہیں کیے جا سکتے، اتنے زیادہ فتنے اس زمانے میں آ چکے ہیں۔ 3 فتنوں کا میں ذکر کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کا معمولی تعارف کرواؤں اور تعارف کے ساتھ ساتھ پھر ان کا حل آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، ان آزمائشوں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں۔ ایک فتنہ الحاد کا فتنہ ہے۔ کون سا فتنہ بھائی؟ الحاد، جس کا معنی بے دینی کیا جاتا ہے، دین سے دوری معنی اس کا کیا جاتا ہے۔ الحاد کا فتنہ دور حاضر میں عروج پر ہے، آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکا ہے، لیکن ایسے غیر محسوس انداز میں پہنچا ہے کہ ہمارے افراد اس کو فتنہ سمجھتے ہی نہیں۔ دوسرا فتنہ وہ ہمارے انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، یہ موبائل کا جو فتنہ ہے، اس سے کچھ آپ واقف بھی ہیں، واقف ہونے کے باوجود بھی سارا کچھ چل رہا ہے، ہم اس کو آزمائش اور فتنہ سمجھ بھی نہیں رہے۔ تیسرا فتنہ خواتین کا فتنہ ہے، عورتوں کا فتنہ، عورتوں کی آزمائش مردوں کے لیے۔ وہ بھی ہمارے ہاں سب کچھ موجود ہے، فتن موجود ہیں، آزمائشیں موجود ہیں، لیکن نہیں سمجھا جا رہا کہ یہ فتنہ ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، تباہ کن فتنے ہیں، ہلاک کر دینے والے ہیں، انسان کے پلے کچھ نہیں رہتا ان 3 فتنوں کی وجہ سے۔ دور حاضر میں الحاد کا فتنہ، الحاد کوئی آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ دین کے دشمن جو ہیں وہ شروع سے ہی دین کے مخالف ہیں، اس وقت سے یہ فتنہ چلتا آ رہا ہے۔ لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہوا کہ جو پہلے کا الحاد تھا اس کے اندر کچھ اور باتیں تھیں، جو آج کل کا الحاد ہے اس میں اور باتیں آ گئیں۔ پہلے کا الحاد تھا اللہ کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا یہ الحاد کہلاتا تھا۔ اب تھوڑا سا اس کو بدل دیا گیا ہے اور ایسے انداز میں پیش کیا گیا ہے، ہمارے جوان اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں آپ کو 1-2 باتیں ذکر کرتا ہوں۔ الحاد اس دور میں یہ ہے کہ مذہب جو ہے نا، مذہب اس کی اجتماعیت کو ختم کر دیا جائے، انفرادی رہنے دو، اجتماعیت نہ ہو۔ میں اور اس کو کھول کر آپ کے سامنے رکھوں ذرا کہ الحاد دور حاضر میں دین سے دوری اور بے دینی لوگوں میں کس انداز میں، کہ سیاست سے مذہب کو نکال دو، کالج، سکول، یونیورسٹی سے مذہب کو نکال دو، جہاں اجتماع ہے، اکٹھ ہے، وہاں مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ انفرادی طور پر جو کوئی کرتا ہے کوئی منع نہیں کرے گا، کوئی نماز پڑھتا ہے پڑھتا رہے، کوئی گناہوں سے بچتا ہے بچتا رہے، لیکن دوسرے کو نہ کہے کچھ بھی، نہ نماز پڑھنے کی تلقین کرے، نہ برائیوں سے کسی کو منع کرے۔ یہ دور حاضر کا فتنہ ہے۔ نہ کسی پڑھانے والے، پروفیسر، سکول ٹیچر، کوئی بھی جو استاد ہے، نہ اسے کوئی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تبلیغ اور اس انداز کا کہ دین کو کوئی بات سکھلا سکے۔ اگر کوئی بات کی تو اسی وقت اس کا مواخذہ ہوتا ہے، اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے، اس کو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔
پورا نظام ہمارا اسی طرح چل رہا ہے، اور سبق یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے، اپنی نماز کی تبلیغ نہ کرے۔ سمجھ آ رہی ہیں ان باتوں کی؟ پوری تمام دنیا کے اندر تقریباً یہ الحاد پھیلایا جا رہا ہے، اور ہمارے جوان اس کو قبول کر رہے ہیں، بہت سارا قبول کر چکے ہیں کہ دین کی جو تبلیغ ہے اس کو روکا جا رہا ہے۔ عالم کفر یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر دین کی تبلیغ روک دی جائے نا تو مسلمان سارے کمزور ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ جب دین کی بات ہی کسی کو نہیں بتائیں گے، کسی کو حق اور سچ کا فرق، حق اور باطل کا فرق ہی نہیں بتائیں گے، کسی کو نماز روزے کی تلقین نہیں کریں گے، تو اب مجھے یہ بتلائیں کہ اگلے آنے والی نسل کو کون یہ سمجھائے گا کہ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ و خیرات ہے، یہ مسجدیں ہیں، یہ اللہ کا دین ہے؟ کون بتلائے گا؟ جب بات ہی آگے نہیں کرنی، ایک نسل کے بعد جب آگے تیسری نسل آئے گی، سارے لوگ بے دین ہوں گے، کوئی بھی دین کی بات نہیں کرے گا، ہر بندہ وہی ذہن لے کر اٹھے گا جو عالم کفر نے ذہن دیا ہے، اور یہ ذہن بن چکے ہیں لوگوں کے۔ دین کی بات کر کے دیکھ لیں، دین کی بات کرنا اور دین کی بات کرنے والے کو لوگوں نے کیا کیا کچھ کہہ دیا، کس انداز میں لوگوں نے الفاظ جو ہیں وہ تراشے ہوئے ہیں۔ دین کی بات کرنے والے کو کس لفظ سے پکارا جاتا ہے۔ کوئی دین کی بات آپ کر کے دیکھ لیں، کسی کالج میں جا کر، یونیورسٹی میں جا کر آپ کو کس کس قسم کے جملے سننے پڑیں گے۔ پہلی بات ہے آپ کر ہی نہیں سکتے، اگر کوئی جا کر کریں گے کسی بھی انداز میں کر کے دیکھ لیں، پھر طالب علم سے لے کر پرنسپل تک، اور پرنسپل صاحب سے لے کر جو بھی وہاں بڑے سے بڑا کوئی ہوگا، وہاں تک آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا جائے گا، بالآخر آپ تھک کر گھر بیٹھ جائیں گے، آپ کیا کر سکیں گے۔ یہ الحاد ہے اور بہت بڑا یہ فتنہ ہے، یہ لوگوں میں سرایت کرتا جا رہا ہے، اس کا مواخذہ کرنا چاہیے، کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے اس کا مواخذہ کیا جائے۔ مواخذہ کیسے ہوگا؟ ہمارے جوان جہاں پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ دین کی تعلیم کو بھی کچھ حاصل کریں اور وہاں کھڑے ہو جائیں۔ کوئی دین کے خلاف بات کرے، ہماری ذمہ داری ہے ہم دفاع کریں۔ اگر ہم اپنے دین کا دفاع نہ کر سکے تو بتلائیں کہ قبر میں کون سا چہرہ لے کر جانا ہے۔ دین اسلام کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو ہم وہاں دفاع نہ کر سکے، حرمت رسول پر جان بھی قربان، یہ نعرے سارے کھوکھلے نعرے ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر اگر اس قسم کی خباثت پھیلائی جا رہی ہے اور ہمارے بچے پھر بھی وہاں پڑھ رہے ہوں اور خاموشی سے پڑھ رہے ہوں، کوئی بات بھی نہ کر سکے، تو وہاں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کھڑے ہو جائیں، وہاں پورا مقابلہ کریں۔ نہ کر سکے کوئی بات نہیں، جملہ تو کہیں، کوئی بات تو کریں، کم از کم قیامت کے دن ہم ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہوں گے جو دین کا دفاع کرنے والے تھے۔ میں تینوں باتوں کا تعارف کروا کر آخر پر کچھ باتیں ذکر کروں گا انشاءاللہ اختصار کے ساتھ۔ 40 منٹ تقریباً ٹائم ہے ہمارے درس کا، اسی کے اندر انشاءاللہ کور کریں گے کچھ باتیں۔ جس فتنے کو بھی آپ دیکھ لیں، ایک سے بڑھ کر دوسرا، دوسرے سے بڑھ کر تیسرا، انسان غرق ہوتا چلا جا رہا ہے، تباہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ موبائل کے فتنے پر ذرا نظر دوڑا کر دیکھ لیں، شاید میری تشریحات کم پڑ جائیں گی، آپ مجھ سے زیادہ جانتے۔ موبائل کے فتنے کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے یقیناً، کہ اس موبائل کی وجہ سے کیا کیا فتنے، کیا کیا آزمائشیں، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک، بچوں سے لے کر والدین تک، ہر کسی کو کس کس فتنے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کس انداز میں، اور کتنی خرابیاں اور کیا کیا معاملات پیش آ رہے ہیں ایک موبائل کی وجہ سے۔ کوئی دور ہوتا تھا، شرم و حیا ہوتا تھا گھروں کے اندر، ختم ہو گیا سارا موبائل کی وجہ سے۔ نہ تنہائیاں پاک رہیں، نہ لوگوں کے سامنے انسان پاکیزہ رہا، نہ ماں باپ کا احترام رہا، نہ بہن بھائیوں کا کوئی فرق رہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ موبائل کی وجہ سے ایسی ایسی خرابیاں سامنے آئی ہیں کہ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائی تھیں؟ کہ ان کا صحیح استعمال ہوتا۔ تنہائی کے اندر یہ آنکھیں اللہ کے ڈر سے روتیں۔ اللہ نے ہماری آنکھیں اس لیے بنائی
کہ جب انسان تنہائی میں جائے، علیحدگی میں ہو، تو اللہ کا ذکر کرتا ہوا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کرتا کرتا اپنے گناہوں کی معافی مانگتا مانگتا ایک انسان اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ڈرتے تنہائی میں بیٹھا ہوا رونے لگ گیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ مطلوب تھا، اس آنکھ سے تنہائی میں یہ مطلوب تھا کہ انسان اللہ کے ڈر سے رو پڑتا، قیامت کا دن ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا اس کو سایہ نصیب کر دیتا۔ یہ کامیابی تھی، یہ مطلوب تھا ہم سے تو۔ لیکن ہماری تنہائیوں میں کیا ہونے لگا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تب ہماری آنکھیں موبائل میں سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ کیا کیا کچھ اس موبائل کے اندر ہے، ہر بندہ، ہر نوجوان، ہر ساتھی خود غور کرے کہ میں نے اس موبائل کے اندر کون کون سی ویڈیو رکھی ہوئی ہے، کیسے اس میں آڈیوز ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، سب کچھ حیا ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے موبائل کی وجہ سے۔ وہ کام جو پوری دنیا میں کبھی زندگی میں کسی نے نہیں دیکھنے ہوتے تھے، وہ ہر بندے کے ہاتھ میں، ہر انسان کی جیب میں۔ اتنا بڑا فتنہ، اکبر الکبائر گناہ جو ہے وہ انسان علیحدگی میں کر رہا ہے، کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے موبائل کی وجہ سے۔ اس میڈیا نے بے حیائی، عریانی، فحاشی عام کر دی ہے، شیطان کو خوش کر دیا ہے، شیطان کے بازار کو بڑا سجا دیا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر بھی ایسی بے حیائی سے لوگ باز نہیں آتے، شیطان کی ایسی محنت کہ ماہ رمضان میں بھی باز نہیں آتے۔ خواتین کے فتنے کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہت بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ۔ یقین جانے کو کچھ باتیں ان فتنوں کی میں آپ کے سامنے کر نہیں سکتا، صرف اشارے کر رہا ہوں کہ عورتوں کے فتنے کس انداز کے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ بے پردگی کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، ان کی گفتگو کے اعتبار سے، خرید و فروخت کے اعتبار سے، لوگوں کے سامنے سر عام نکلنے کے اعتبار سے، آپ جس لحاظ سے بھی چیک کر کے دیکھ لیں، عورتوں کا فتنہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ بڑا بدترین فتنہ ہے عورتوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا ایک حدیث میں کہ وہ عورت ایسی خاتون جو خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزر جاتی ہے۔ یہ سب سے ہلکی بات آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے ہلکی بات، آگے اشارے آپ سمجھ جانا۔ ایک عورت نے خوشبو لگائی، بے شک وہ باپردہ ہو کے جا رہی ہے، اس نے بہت اپنے پورے جسم کو لپیٹا ہوا ہے، ہاتھ بھی اس کے دکھائی نہیں دیتے، پاؤں پر بھی اس نے سب کچھ گلفز وغیرہ پہن کر ہاتھوں کو بھی چھپایا ہوا ہے، پاؤں کو بھی چھپایا ہوا ہے، اپنے چہرے کو بھی چھپا رکھا ہے، پوری باپردہ ہو کر وہ خاتون نکل رہی ہے، لیکن خوشبو استعمال کر رکھی ہے اور اس ارادے سے مردوں کے پاس سے گزری ہے کہ میری خوشبو ان تک پہنچ جائے۔ صرف اتنی سی بات ہے نا کہ خوشبو لوگوں کو پہنچ جائے، گزر گئی پاس سے، کوئی بات نہیں کی، کوئی اشارہ نہیں کیا، کوئی اور اعلان نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، صرف اپنی خوشبو مردوں تک پہنچائی ہے، اتنا سا کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا اب کتنا بڑا فتنہ ہے ان عورتوں کا، خوشبو لگا کر غیر محرم مردوں کے پاس سے جو گزر جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کتنی دور سے آتی ہے؟ فرمایا 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے، یعنی 5 صدیاں لگ جائیں سفر کرتے کرتے، چلتے چلتے، 500 سال کے بعد جنت آئے گی، اور یہ عورت جنت سے اتنی دور کر دی جائے گی، خوشبو بھی اس کو نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسی عورت کو زانیہ بھی کہا ہے کہ یہ بدکار عورت ہے۔ بڑے بڑے فتنے، باقی سارے اس سے بڑھ کر ہیں، سارے اس سے بڑھ کر ہیں۔ عورت کا لباس اور لباس کا نہ ہونا، باریک لباس پہننا، تنگ لباس پہننا، لوگوں کی طرف مائل ہونا، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا، اپنی گفتگو کے چکر میں لا کر لوگوں کو مختلف انداز اور فتنوں میں مبتلا کر دینا، یہ سارے کے سارے فتنے پہلی بات سے بڑھ کر ہیں، اور اتنے بڑھ کر ہیں کہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان تمام فتنوں کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟
کس طرح ہم ان کا دفاع کر سکتے ہیں کہ ان فتنوں، کیونکہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے، ان فتنوں میں ہماری زندگی کے سانس پورے ہو رہے ہیں، میں اور آپ ان فتنوں کے دور میں زندہ رہ رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میڈیا کا دور بھی ہماری زندگی میں، عورتوں کا فتنہ عروج پر ہماری زندگی میں، الحاد کا فتنہ ہماری زندگی میں اور تباہ کر دینے والا ہم اور ہماری اولادیں ان کا سامنا کر رہی ہیں، تو آخر اس کا حل کیا ہے؟ حل پہ ذرا غور کریں۔ ان فتنوں کے دور میں یہ تو بات فائنل ہو چکی کہ دور فتنوں کا آ گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ بالکل پورا ہو چکا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اتنے فتنے آئیں گے، ابھی انتظار کریں، اور بڑھیں گے، ختم نہیں ہوں گے، اب صرف مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر سمجھے نا کہ یہ فتنے ختم ہو جائیں، یہ نہیں اب ختم ہوں گے، یہ قیامت آئے گی، فتنے ختم نہیں ہوں گے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا نا، حذیفہ بن یمان نے جب بات کہی، بتلائی، تو کہا اے عمر، فتنوں کا دروازہ توڑا جائے گا، اور جب توڑ دیا گیا پھر قیامت تک کبھی بند نہیں ہوگا۔ ٹوٹ گیا وہ دروازہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا، یہ دروازہ ٹوٹا اور فتنے آئے، پھر قیامت تک کبھی فتنے بند نہیں ہوں گے۔ فتنہ ایک سے دوسرا بڑھتا چلا جائے گا، تیسرا دوسرے سے بڑا آئے گا، چوتھا فتنہ تیسرے سے بڑھ کر ہوگا۔ یہی دور حاضر میں سارا کچھ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم صحابی تھے، کہتے ہیں میں نے جب اپنے محبوب سے سوال کیا، جب کوئی بات پوچھی، میرے سارے ساتھی جتنے بھی تھے وہ خیر کا سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل، ایسا کوئی عمل بتلا دیجئے، ینفعنی، جو مجھے فائدہ دے، مجھے نفع دے، مجھے اس کی بہتری ہو، خیر کی باتیں پوچھتے تھے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے جب اپنے نبی سے سوال کیا، جب اپنے پیارے سے پوچھا، میں نے ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شر بتلاؤ تاکہ میں اس سے بچ جاؤں، کوئی فتنہ اور آزمائش بتلاؤ میں اس سے بچ جاؤں۔ میں ہمیشہ شر کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ اس سے محفوظ رہوں۔ بڑے سوال پوچھے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پہلا حل اس حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ ہم فتنوں کے متعلق علم حاصل کریں، ہم پہچان کریں کہ فتنے ہے کیا، فتنے کا مقابلہ کیسے ہم نے کرنا ہے۔ علم سب سے بڑھ کر فتنوں کا مقابلہ کرنے والی چیز ہے۔ جس بندے کے پاس علم ہے، تعلیم ہے، جانتا ہے، مقابلہ کر لے گا۔ اگر علم نہ ہوا تو اس فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ پہچان نہ ہوئی نا کہ یہ فتنہ ہے، غرق ہوگا اس کے اندر، تباہ ہوگا، ڈوب جائے گا، اور بالآخر مر جائے گا، ان فتنوں کے اندر نکل نہیں سکے گا۔ تعلیم ایک واحد راستہ ہے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ تعلیم بھی کون سی؟ الحاد والی نہیں، تعلیم ان فتنوں کو پہچاننے والی کہ فتنے کون کون سے ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، یہ تعلیم، اور یہ تعلیم قرآن و حدیث سے ملتی ہے اور کہیں سے نہیں ملتی۔ فتنوں کا مقابلہ اور فتنوں کا علم قرآن و حدیث نے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فتنوں کا دور آئے گا، ان فتنوں کے دور کے آنے سے پہلی حدیث جو میں نے پڑھی نا، بادروا بالاعمال فتناً، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اور میری امت کے لوگوں، فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ بادروا بالاعمال فتناً کقطع اللیل المظلم، ایسے اندھیر فتنے ہوں گے جس طرح رات ہوتی ہے نا اندھیری، رات کے اندھیرے کی طرح فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، جب فتنے آئیں گے پھر عمل نہیں کیے جا سکیں، اعمال کر لو، نیکیاں کر لو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب فتنوں کا دور آ گیا، ایسے آزمائش کے دور میں، فتنوں کے دور میں، مشکل ترین مرحلوں میں میرا جو امتی پھر نیکی کرے گا، آؤ پھر میں اس کا اجر بھی بتلا دوں کہ اللہ اس کو اجر کتنا عطا فرمائے گا۔ فتنوں کے دور میں عمل کرنا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرت الیہ، فرمایا کہ فتنوں کے دور میں عبادت کرنا اس بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جیسے وہ ہجرت کر کے میرے پاس آ گیا ہے۔ اپنا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے، کتنا اجر و ثواب ہے اس آدمی کا۔ فرمایا جتنا اللہ اس کو اجر دے گا نا ہجرت کر کے میرے پاس پہنچنے والے کو، اتنا ہی اجر فتنوں کے دور میں عبادت کرنے والے کو اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، ہمیں عبادت کرنی چاہیے، علم حاصل کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔
بڑا ثواب، تمام فتنوں سے انسان بچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بڑے بڑے فتنوں سے انسان بچ جائے گا۔ دیکھیں نا ثواب جب اتنا اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ایک اور حدیث سن لیں کہ ثواب کتنا ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ نیکی کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل ہوگا نیکی کرنا۔ دوبارہ سنیں، نیکی کرنا کتنا مشکل ہوگا؟ جتنا مشکل ہاتھ پر انگارہ رکھنا، آگ کا کوئلہ رکھنا مشکل ہے۔ رکھ سکتا ہے کوئی؟ کوئلہ تو نہیں نہ رکھ سکتا کوئی بھی، آگ کا دہکتا ہوا انگارہ کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، اتنا مشکل۔ فرمایا فتنوں کے دور میں نیکی کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ سروے کر لیں، باہر نکلیں، دیکھیں دنیا کہاں کہاں اور کیا کیا کر رہی ہے، اور مسجد میں بھی دیکھ لیں کتنے احباب بیٹھے ہیں۔ ساری مساجد کا آپ سروے کریں، وزٹ کریں، تعداد شمار کریں، اور پھر پورے شہر اور پورے ضلع کی عوام کو وہ گنتی میں لے آئیں۔ نمازوں کے اوقات میں لوگ گن لیں۔ میں ماہ رمضان کی بات کرتا ہوں، باقی تو بات کر ہی نہیں سکتے ہم۔ ماہ رمضان میں نمازوں کے اوقات میں کتنے کے لوگ ہوتے؟ نیکی کرنا انتہائی مشکل ہے، اتنی مشکل کہ آگ کا کوئلہ رکھ لیا ہاتھ پر، نہ کوئی دکان بند کر سکے، نہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کوئی نماز پر پہنچ سکے، طرح طرح کے ہیلے بہانے، کبھی کوئی بات، یہ سارے جواز کے فتوے ہم نے نکال لیے، ایسے بھی جائز ہے، ایسے کرنا بھی ٹھیک ہے، پڑھنی تو نماز ہی ہے، کبھی ادھر پڑھ لی، کبھی ادھر پڑھ لی، کبھی ایک کو بھیج دیا، دو ادھر بیٹھ گئے۔ یہ سارے فتنے ہیں اللہ کی قسم، وگرنہ نماز جب اذان ہوتی سارے بازار بند ہوتے۔ اب سارا کچھ جائز اس لیے ہے کہ ہم فتنوں کا شکار ہو گئے، طرح طرح کی باتیں کر کے سب کچھ جائز ہو گیا۔ ایسے دور کے اندر پھر بھی اگر کوئی بندہ عزم کرے کہ میں پوری طرح نیکی کروں گا، میں فرائض کی ادائیگی کروں گا، میں پورے ارکان اسلام ان کا خیال رکھوں گا، ایسے حالات میں جو نیکی کرتا ہے تو اجر بھی پھر بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے فتنوں کے دور میں نیکی کو نہیں چھوڑے گا، ایک نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 50 صحابہ اکرام کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ کتنا ثواب بھائی؟ 50 صحابہ کے برابر۔ تھوڑا سا تقابل کر لیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی اگر جو گندم کی طرح کے جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک مٹھی اٹھا کر خرچ کرے اللہ کے راستے میں، جو کی ایک مٹھی، اور جو صحابی نہیں ہے غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر جو کئی کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور سارا وہ پہاڑ سونے کا بن جائے، اتنا وزنی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، فرمایا کہ اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اجر اللہ میرے صحابی کو ایک مٹھی جو خرچ کرنے پر عطا کر دے۔ اور فتنوں کے دور میں غیر صحابی اگر کوئی آدمی، صحابی تو نہیں نا، اب کوئی بھی امتی کوئی بھی فتنوں کے دور میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 50 صحابہ اکرام کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، 50 صحابہ کے برابر۔ تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تو ہم عبادت کریں، کیونکہ عبادت فتنوں کے دور میں، فتنوں کے زمانے میں، ان دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے 50 صحابہ کرام کے برابر اجر و ثواب پا لیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان حالات کے اندر اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کرنے کے لیے، ہجرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر لیں، عبادت کر لیں، ثواب ہی ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے گا۔ کیا خیال ہے؟ عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں سارے بھی؟ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں۔ یعنی تیسرا طریقہ جو ہے ان فتنوں سے بچنے کا، اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ایک تو ہے علم حاصل کرنا، دوسرا ہے علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ ان فتنوں سے ہمیں بھی محفوظ فرما لے، ان آزمائشوں سے ہمیں بھی نجات نصیب فرما دے۔ آپ دونوں بھائی یا باہر چلے جائیں یا علیحدہ علیحدہ ہو کر بیٹھنا ہے تو الگ ہو جاؤ۔
پورا درس آپ نے خراب کر رکھا ہے، ہنسنے کا کوئی مقصد ہے؟ اٹھو یہاں سے، الگ ہو جاؤ یا مسجد سے باہر چلے جاؤ، کوئی بھی ہیں آپ۔ جب سے درس ہو رہا ہے آپ نے اللہ کے بندوں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، یہی کچھ تو بیان ہو رہا ہے۔ ایک جملہ نہیں انہوں نے ابھی تک درست کہنے دیا، جب بات کرتے ہیں دونوں آپس میں بات کر کے ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ یہی بے دینی آپ نے پڑھی ہوئی ہے اور اسی کو آپ نے اپنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے آپ کو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر بھی چلائے اور ان فتنوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ بھی رکھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھلائی ہیں، آپ ساری دعاؤں کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ کو ہر دعا کے اندر، نمازوں کے اندر، اتحیات میں، اتحیات کے بعد، سلام سے پہلے اور سلام کے بعد کی دعائیں، آپ کو فتنے سے بچنے کی دعائیں دکھائی دیں گی ہر جگہ پر۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، یا اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا کے رکھنا، یا اللہ ہم سب کو قبر کے فتنے سے بچانا، یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ یہ ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی کرتے تھے اور ان دعاؤں کے کرنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ تو جتنی زیادہ کثرت سے دعا کی جائے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تعوذوا باللہ من الفتن، اے میرے صحابہ اللہ کی پناہ حاصل کیا کرو فتنوں سے، یعنی فتنوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ان فتنوں سے ہمیں بچا لینا۔ ما ظاہر منہا و ما بطن، وہ فتنے ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، تمام فتنوں سے بچنے کی دعا کرو۔ بعض دفعہ فتنہ ظاہر ہوتا ہے، بعض دفعہ فتنہ پوشیدہ ہوتا ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ فتنہ کیسے آئے گا، کیا نقصان کر جائے گا، وہ آزمائش کیسے آن پڑے گی انسان پر، معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ دعا پڑھی جائے گی، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کے بعد دعا اس طرح کرنا شروع کر دی کہ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں، اے اللہ ہم تیری حفاظت میں آتے ہیں۔ کس چیز سے؟ جو ظاہری اور پوشیدہ فتنے ہیں، مولا اپنی حفاظت میں ہمیں رکھنا۔ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی دعاؤں کے اندر ان الفاظ کو لانا چاہیے۔ نمازوں کے اندر جو دعائیں ہیں وہاں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، بخاری میں بھی ایک حصہ اس کا آتا ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، تینوں جگہوں پر اگر اس کو ملایا جائے تو 5 چیزیں ایسی ہیں جہاں انسان پریشان ہو جاتا ہے، آزمائش کا سے شکار ہو جاتا ہے، اور ان سے نپٹنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے 5 ہی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں کہ یہ عمل کر لینا، اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے تمہیں نجات نصیب فرما دے گا۔ 5 آزمائشیں کون سی ہیں؟ فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و نفسہ و جارہ، انسان کی آزمائش اور فتنہ وہ اس کے گھر میں ہے، اس کی اولاد میں ہے، اس کے مال میں ہے، اس کے نفس میں ہے اور اس کے پڑوسی میں ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ گھر مراد بیوی ہے، اولاد، مال، اپنا نفس اور پڑوسی، یہ 5 جو جگہ ہیں، 5 قسم کے نام جو آئے ہیں، یہ سب سے بڑھ کر انسان کے لیے آزمائش اور فتنے کا سبب ہے۔ ایک ایک پر غور کر لیں۔ بندے کا نفس اندر سے جو بات اٹھتی ہے، اس وجہ سے انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، بہت سارے فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی گھر کے معاملات ہیں، ایسے ہی اولاد کے ہیں، بالکل اسی طرح مال کے ہیں، پڑوسی کے ہیں۔ حضرات ان فتنوں کی وجہ سے انسان تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ میں ایک ایک مثال دے کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ سوچیں گے کہ اندر کا نفس کا فتنہ کیا ہے؟ نفس کے اندر برے خیالات آتے ہیں،
انتہا درجے کا انسان پریشان ہوتا ہے، کبھی ان برے خیالات کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے، انسان تباہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گر جاتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے کہ مجھے ایسے تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ برے برے خیالات، گندے گندے خیالات، کبھی تکمیل، کبھی بچ گیا، کبھی پھر تکمیل ہو گئی، پھر ان دل کے اندر خیالات ایسے کالے نقطے بھی لگتے چلے گئے، دل سیاہ ہو گیا، نیکی اور برائی کی پہچان بھی اس کو نہ رہی کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ دل ایسا غرق ہوا فتنوں کے اندر کہ اچھائی اور برائی کی پہچان بھی اللہ نے ختم کر دی۔ یہ نفس کے فتنے ہیں۔ انسان کو نفس ہی تو ابھارتا ہے ہر غلط کام کے لیے۔ جھوٹ بولنا ہے تو نفس نے ابھارا، حرام کمانا ہے تو نفس نے ابھارا، کسی کو قتل کرنا ہے تو نفس نے ابھارا، کسی پر غصہ کرنا ہے تو نفس نے ابھارا، اور اس غصے کی تکمیل آگے کرتے ہوئے اس کو قتل تک لے جانا جو اکبر الکبائر ہے۔ بندہ ہلاک ہو کے رہ جاتا ہے اپنے نفس کی وجہ سے۔ اس نفس کی وجہ سے انسان آزمائش میں، فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گھر میں فتنہ کیسے آ گیا، بیوی فتنہ کیسے ہے، اور بھئی آپ ہزار بات کر سکتے ہیں کہ بیوی کے اندر کیسے فتنہ ہوتا ہے۔ ایک بیوی ہے انسان کی، وہ اگر خائن نکلے، اس کی آنکھ میں حیا نہ ہو، تب انسان فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ اگر وہ خاتون، وہ عورت، وہ بیوی اگر اپنے شوہر کی عزت کا خیال نہ کرنے والی ہو، تب انسان فتنوں کا شکار ہے۔ اس کے مال اور جان بچوں کو اگر حفاظت کرنے والی نہ ہو، فضول خرچی کرنے والی آ جائے، تب انسان فتنوں کا شکار ہوگا۔ اگر وہ کسی اور کی طرف دیکھنا شروع کر دے، انسان کے لیے تو زندگی جو ہے وہ موت بن جائے گی، انسان کی دنیا جو ہے جہنم بن کے رہ جائے گی۔ یہی عورت اگر اور بڑھتے بڑھتے آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں تک پہنچ جائے گی، انسان کے لیے یہ زندگی جہنم سے بھی ابتر اور مشکل ترین ہو جائے گی۔ حضرات، عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر آگے اولاد کا فتنہ، اولاد کی وجہ سے دنیا پریشان، کبھی اولاد جو ہے وہ ملتی نہیں، یہ بھی انسان کے لیے آزمائش۔ اولاد مل گئی، نافرمان بن گئی، یہ بھی آزمائش۔ اولاد ملی، اللہ نے دینے کے بعد پھر بچے واپس بلا لیے، یعنی بچے فوت ہونے لگے، یہ اس سے بڑھ کر آزمائش۔ کبھی میرا مالک اولاد دے کر پھر اس کو بڑھا کر، پال کر، نوجوانی کی عمر میں پہنچا کر پھر اپنے پاس بلاتا ہے۔ والدین کے لیے یہ سب سے بڑھ کر آزمائش ہے، کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے جوان اولاد کی موت، بوڑھے ماں باپ کی۔ حضرات، یہ بھی آزمائش اور فتنہ ہے۔ کبھی اولاد اس انداز میں بھی دیکھ لیں، کسی کے بچے چور بن گئے، ماں باپ تب پریشانی میں ڈوب گئے، کسی کے بچے زانی بن گئے، ماں باپ پھر کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہے، کسی کے بچے بے حیائی پہ اتر آئے، عریانی فحاشی پہ اتر آئے، ہر وہ حرام کام کرنے لگے جو شریعت نے منع کر رکھا تھا۔ ماں باپ کے لیے آزمائش، بہنوں بھائیوں کے لیے آزمائش بن گئے۔ یہ اولاد کا فتنہ ہے۔ حضرات، مال کا فتنہ آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، اگر حرام کما کر لائے تب مال آزمائش بن گیا، دنیا میں بھی بن گیا، قیامت کے دن بھی بن گیا۔ اگر حلال کما کر لائے، زکوٰۃ نہ دی، تو تب یہ مال آزمائش بن گیا۔ حلال تو کما کر لائے تھے لیکن حقیقی جگہوں پہ صرف نہیں کیا، تب یہ مال آزمائش بن جائے گا۔ حلال کما کر لاتے رہے، خون پسینے کا مال کما کر لاتے رہے، اپنی محنت دن رات کی لگا کر کماتے رہے، لیکن جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا وہاں خرچ نہ کر سکے، تب یہ مال آزمائش بن جائے گا۔ جن غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا، بیواؤں کا ہمارے مال میں حق تھا، فرض کے علاوہ بھی حق تھا، وہاں خرچ نہ کیا اور نہ پہنچایا، تب یہ مال آزمائش بن جائے گا۔ حضرات، اگر اس مال کے ذریعے ہم نے گناہ کرنے شروع کر دیے تب یہ ہمارے لیے وبال جان ہوگا۔ اگر اس مال کے ذریعے ہم نے بے حیائی کے کام شروع کیے، شیطانی کاموں پر خرچ کیے، ہمارے قدم اس مال کی وجہ سے شیاطین کی طرف اٹھے، مساجد سے پیچھے ہٹ گئے، ہم نے حرام کے اڈے قائم کیے، ہم نے شرک پہ پیسہ خرچ کیا، رب محمد کی قسم اٹھا کر کہوں گا یہ مال صرف وبال جان ہی نہیں، یہ جہنم میں لے کر جائے گا، یہ جہنم کی وادیوں میں انسان کو جلائے گا۔ اس مال کی وجہ سے کون کون لوگ تباہ ہوئے، اگر ان کی فہرست تمہارے سامنے رکھوں تب بھی وقت درکار ہے۔ کیا فرعون کوئی کم مال والا تھا؟ قارون کے پاس مال نہیں تھا، حامان کے پاس مال نہیں تھا، ایک بہت بڑی اونٹوں کی جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی، اتنا مال تھا ان کے پاس، اتنا مال تھا، لیکن سارے مال نے کیا ان کو کچھ فائدہ دیا؟
ایک ٹکے کا فائدہ نہیں دیا، تباہ ہو کر رہ گئے۔ حضرات پڑوسی اچھا نہ ہو تو انسان تب اس سے پریشان ہوتا ہے، بات بات پر وہ گالیاں دے، بات بات پر جھگڑا کرے، پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا نہ کرے، تو وہ بھی انسان کے لیے آزمائش اور پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرات ان 5 فتنوں سے نپٹنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی 5 نیکیاں بتلا دی ہیں۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں وہ 5 نیکیاں آ جائیں، بیوی کا فتنہ بھی ختم ہو جائے گا، مال کا فتنہ بھی نہیں رہے گا، اسی طرح اولاد کے فتنے اور آزمائش سے بھی بندہ بری ہو جائے گا، مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے، بیوی کے فتنے سے بچ جائے گا، اسی طرح اپنے نفس کو بھی پاکیزہ بنا لے گا، پڑوسی بھی اس کا بہترین دوست بن جائے گا۔ نیکیاں کتنی ہیں؟ 5، نوٹ کر کے لے جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تکفرھا، ان تمام فتنوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کیا چیز؟ الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہ 5 نیکیاں، 5 نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اور جو زکوٰۃ اس کی بنتی ہے پوری پوری اللہ کے راستے میں وہ ادا کر دے۔ چوتھا کام نیکی کا حکم دے، 5واں کام برائیوں سے لوگوں کو منع کرے۔ بس یہ 5 کام اگر ہم پابندی کے ساتھ کرنے والے بن جائیں، نمازی بن جائیں، روزہ دار بن جائیں، صدقہ و خیرات کرنے والے بن جائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی جب دیکھیں اس کو منع کرنے کی پوری کوشش کریں، یہ 5 کام اگر ہمارے اندر آ جائیں، ہر بندہ اپنی ذمہ داری لے لے کہ میں نے نمازی بننا ہے، میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑنا، میں نے زکوٰۃ اور صدقہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے لوگوں کو منع کرنا ہے۔ مجھے بتلائیں اگر ہر بندہ یہ ذمہ داری لے کر نکلے تو کیا پھر بھی برائی رہے گی؟ کیا پھر نیکی عام نہیں ہو جائے گی؟ سارے ہی نمازی بن جائیں گے، سارے ہی روزے دار بن جائیں گے، سارے ہی صدقہ کرنے والے بن جائیں گے، سارے ہی نیکی کا حکم دیں گے، سارے برائیوں سے منع کریں گے، برائی کو دیس نکالا دیا جائے گا اور نیکی جو ہے اس کو آباد کیا جائے گا۔ اور اسی طرح خود نمازی ہوں گے، خود روزہ دار ہوں گے، ایک امن کی، ایک پرسکون فضا جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، فتنے ختم ہو جائیں گے، آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ بات کوئی میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہیں، فتنوں سے نپٹنا چاہتے ہیں، فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بے نمازی نہ بننا، کبھی روزہ نہ چھوڑنا، کبھی زکوٰۃ اور صدقے میں کمی نہ کرنا، کبھی نیکی کا حکم دینے میں سستی کا مظاہرہ نہ کرنا، کبھی برائی سے لوگوں کو منع کرنے میں سستی کا شکار نہ ہو جانا۔ ڈٹ کر برائی سے منع کر دو، کھڑے ہو جاؤ کہ یہ تم کام غلط کرتے ہو، یہ برائی ہے، اس سے روک دو۔ اگر رب نے ہاتھ میں طاقت دی ہے 2 تھپڑ مار کر ان کو منع کرو، اور اگر اللہ فتنے کا ڈر ہے تو پھر زبان سے ضرور ان کو منع کرو۔ اگر اور بھی فتنے کا ڈر ہے تو جہاں برائی ہوتے ہوئے دیکھو، دیکھ کر اپنی آنکھیں دوسری طرف کر کے اور وہاں سے گزر جاؤ، اور دل میں خیال کرو کہ یہ برے لوگوں کی مجلس ہے، یہاں نہ بیٹھنا ہے، نہ کھڑے ہونا ہے، نہ میں نے ان کو دیکھنا ہے۔ یہ وذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہ رہا تو پھر ایمان کی فکر کریں کہ جب ہم اس برائی میں خود شامل ہو گئے، اس برائی کو دیکھنے لگے، تماشائی بن گئے، تو پھر ہمارے اندر ایمان والی کوئی بات نہیں ہے۔ کم از کم دل میں ضرور ان لوگوں کو برا سمجھو جو برائی کرتے ہیں، تو تب ایمان کی کوئی رتی ہمارے اندر موجود ہوگی۔ یہ ہم سے مطلوب ہے، یہ ہم سے کام کرنا چاہیے، تب فتنوں سے ہم محفوظ رہیں گے، تب ہم فتنوں سے بچ کر رہیں گے۔ نیکی کریں گے، اللہ رب العالمین ہجرت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ نیکی کریں گے ان فتنوں کے دور میں، اللہ رب العالمین 50 صحابہ کرام کے برابر اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہوں گے۔ اے لوگو بادروا بالاعمال فتنا کقطاع اللیل المظلم، فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو، کیونکہ جب فتنے آتے ہیں پھر نیکی نہیں ہوتی۔ جب اور زیادہ فتنے بڑھ جائیں گے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر نیکی تو بڑے دور کی بات ہے، فتنے اتنے آئیں گے، فتنے اتنے آئیں گے کہ ایک بندہ ایسے گزر رہا ہوگا قبرستان کے پاس سے، اسے قبر نظر آئے گی، وہ قبر کے اوپر گر جائے گا، قبر کے اوپر لوٹ پوٹ ہوگا، اپنی بغل میں قبر کو لے کر چلا کر کہے گا کاش میں مر چکا ہوتا، اس قبر میں دفن ہو چکا ہوتا۔ لوگوں کو مرنا نصیب نہیں ہوگا، کفن دفن نصیب نہیں ہوگا، اتنے فتنے آئیں گے، کوئی مر جائے گا ایسے ہی پڑا رہے گا، اسے دفن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ لوگوں اتنے فتنے آنے سے پہلے پہلے ابھی تو نیکیاں کرنے کا ٹائم موجود ہے، ہم نیک اعمال کثرت سے کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان فتنوں سے محفوظ بھی رکھے،
اور کثرت کے ساتھ ہمیں نیک اعمال کرنے والا بھی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ رب العالمین ہم سے معاف فرما دے، اور جو خوبی والی بات کی اللہ کی طرف سے تھی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی اس پہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔